امثال کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی آیت سے خداوند کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ سب نے نکال لیا ہے تو بولیں آمین۔ پڑھنے لگو، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے خدا کے کلام کو سننا ہے۔ اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے، اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے، تو بھی وہ بھاگتا ہے، لیکن صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہے، لیکن صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنیں اور اس پر عمل کے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ سب مل کر کہیں گے کہ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ سبھی تشریف رکھیں۔ بڑا خوبصورت پیغام ہے آج کا۔ آج کا عنوان جو ہے وہ یہ ہے شیر کا رویہ۔ کیا ہے جی؟ شاباش، سامنے میرے ساتھ رہنا اونچی آواز سے۔ کیا جی؟ پھر ایک مرتبہ پھر کیا جی؟ بہنوں کی طرف سے، ہاں جی، بھائیوں کی طرف سے ہاں جی، سب مل کر کہیں گے ہاں جی، شاباش، مزہ آیا۔ ہاں جی، ایک بار پھر ایسے جاتے نا۔ آمین۔ شیر کون ہے؟ یاد رکھیں، شیروں کے بچے شیر ہی ہوتے ہیں۔ یہ ہوا خدا، اس کا بیٹا، اور پھر آگے ہم یسوع مسیح کے جو بھائی ہیں، سمجھ لیجئے جو اس کے دوست ہیں، ہم ایماندار ہوتے ہوئے ہم بھی شیر ہی کی مانند ہیں۔ اور آج آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، کتنے لوگوں کو اپنے نام کا پتہ ہے؟ اپنے نام کا کتنے لوگوں کو اپنے نام کا پتہ ہے؟ شاباش۔ اور آپ سمجھ لیجئے آپ نے اپنے نام کے آگے شیر لگا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنے نام کے آگے شیر لگا لینا ہے۔ اچھا جی، آج جب بھی میں شیر کا لفظ استعمال کروں گا، آپ نے یوں سمجھنا ہے کہ وہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں، وہ بات آپ سے، جتنے لوگوں کو اپنے نام کا پتہ ہے آپ نے سمجھ لینا کہ وہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، شیر کو جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ جانوروں میں سے شیر کو جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، جانوروں میں سے جو ہے اسے بادشاہ کہا جاتا ہے۔ سوال بڑا خوبصورت ہے، شیر کو جنگل کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جی بھائی اسلام صاحب۔ کیونکہ وہ دلیر ہے۔ کیونکہ وہ دلیر ہے۔ شاباش ساجد صاحب۔ کیونکہ وہ زوراور ہے۔ جی حکیمہ کہاں؟ دلیر ہے۔ جی بازی مشن پروفیسر صاحب۔ سب جانوروں سے زیادہ طاقتور ہے۔ جی رانو صاحب۔ کیونکہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ جی دلیر۔ اچھا جی، ایک بات ہے یہاں پر، شیر نہ ہاتھی کی طرح طاقتور ہے، موٹا تازہ ہے، بھاری جانور ہے، نہ وہ زراف کی طرح طاقتور ہے، لیکن پھر بھی نہ وہ اتنا چھوٹا سا جانور ہے کہ اسے کہا جائے کہ یہ بڑا سمارٹ جانور ہے، یا یوں سمجھ لیجئے یہ کہا جائے کہ کیوں؟ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں کہتے ہیں جنگل کے اندر بڑے بڑے جانور ہیں، بڑے بڑے ہوشیار جانور ہیں، جنگل کے اندر کا جو جتنے بھی جانور ہیں ان سب کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں، لیکن شیر کو جنگل کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ شیر کے رویے کی وجہ سے۔ ہاللیلویا۔ شیر کے رویے کی وجہ سے۔ اور آج جو عنوان ہم نے رکھا ہے وہ یہی ہے، شیر کا رویہ۔ اور آج آپ سب شیر ہیں، اور آج آپ نے اپنے رویے پر غور کرنا ہے کہ آپ کا رویہ جو ہے وہ کیسا ہے، کہ شیر کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں بائبل
اندر خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کو بھی یہودا کا بپر کہا گیا ہے، اور یہوہ خدا کو بھی ایک شیر کی مانند جو ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، پیش کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں اس کی خوبی بہت اعلیٰ ہے، اس کی خوبیاں بڑی خاص ہیں۔ چند ایک باتیں ہم شیر کے رویے کے متعلق سے سیکھیں گے، لیکن یاد رکھیں سب سے پہلی خوبی جو پہلا رویہ ہم نے دیکھنا ہے، شیر کا سب سے پہلا رویہ کیا ہے؟ آپ نے سے اپنے ساتھ طے کرنا ہے۔ سنیں، دوبارہ پڑھنے لگا ہوں میں، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے کسی کے لیے نہیں، آپ سب کے لیے پڑھی ہے، آپ سب کے لیے، لیکن صادق راست باز ایماندار، لیکن صادق شیر بپر کی مانند دلیر ہے۔ اور پہلا پوائنٹ جو ہم یہاں پر رکھیں گے وہ یہی ہوگا کہ شیر کو اس لیے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے کہ اس کا رویہ ایسا دلیرانہ ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ جو ہے طاقتور جانور کو بھی پکڑ لیتا ہے، وہ اپنے سے زیادہ خطرناک جانور کو بھی پکڑ لیتا ہے، لیکن کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا اور کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں اس معاملے میں ہار جاؤں گا، وہ کبھی اپنی شکست نہیں قبول کرتا۔ اس کا ذہن، اس کا فوکس جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں نے اس جانور کو زیر کرنا ہے، میں نے اس جانور کو تباہ کر دینا ہے۔ اور ایمانداروں کا رویہ بھی یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے لہو کی بدولت وہ آج دلیر بنائے گئے ہیں۔ ابلیس کی ساری قوت اور قدرت پر انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ غالب آئے۔ ہاللیلویا! اور یاد رکھیں وہ بڑا دلیر شخص ہے، اور ایماندار جو ہے وہ بھی بڑی دلیری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ایماندار کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایماندار کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ طاقت کا ولولہ اس کے اندر ہوتا ہے، اس کی نگاہیں جو ہے وہ اپنی کمزوری پر نہیں بلکہ اپنی بہادری پر لگی ہوتی ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتا اب تو اتنا بڑا جانور ہے تو میں کیسے اس کا شکار کروں گا، اگر یہ شکار کرتے کرتے میرے شکار سے نکل گیا تو مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ اور یاد رکھیں وہ ایسا دلیر شخص ہے کہ وہ اپنا فوکس صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے نقطۂ نظر پر رکھتا ہے۔ ایمانداروں کی زندگیوں کا بھی رویہ جو ہے ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر ایماندار کو جو ہے وہ اس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے، ہر حالات میں اسے مضبوط ہونا ہے، ہر حالات میں اسے دلیر ہونا ہے۔ حالات آپ کے چکند جیسے مرضی ناسازگار ہو، لیکن آپ نے اس رویے میں بڑے کامل ہونا ہے، بڑے دلیر ہونا ہے، کبھی بھی شکست ہوتا نہیں آپ نے بننا۔ آپ نے یہ باتیں آپ کے لیے ہیں، 4 سے 5 پوائنٹ میں بیان کروں گا اور کوشش کروں گا کہ تھوڑے ہی وقت میں سے بیان کیا جائے، لیکن اپنے لیے لکھ لیجئے کہ آپ کے رویے کیسے ہیں، ایماندار کا رویہ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہم نے یہ سیکھا ہے کہ وہ بڑا دلیر ہے، وہ بڑا دلیر ہے۔ اور یاد رکھیں کہ وہ اپنے رویے کی بدولت جو ہے وہ جانوروں کا بادشاہ ہے، جنگل کا بادشاہ اس لیے اسے کہا جاتا ہے۔ جنگل کے اندر باقی جتنے جانور رہتے ہیں وہ سب خوف زدہ ہو جاتے ہیں، پر شیر جو ہے وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا۔ اچھا جی، دوسرا پوائنٹ بڑا خوبصورت ہے، یہ بڑا خاص پوائنٹ ہے کہ شیر کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ جنگل میں جب حالات اوپر اور نیچے ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں وہ اپنی ساری کابینہ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ اپنے سارے گروپ کی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے۔ شیر کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ جب یاد رکھیں جب ہم ایماندار کو اس بات پر لیں گے تو آپ کی کلیسیا کے حالات چاہے جیسے مرضی ہو، آپ نے انہیں بڑے اچھے طریقے سے اپنی حفاظت میں رکھنا ہے۔ ایماندار ہوتے ہوئے آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ کلیسیا کے حالات بہت جب ناسازگار ہو جاتے ہیں، مخالفت شروع ہو جاتی ہے اور طرح طرح کی بھنتیں آ جاتی ہیں، طرح طرح کی تعلیمیں آ جاتی ہیں، تو جب یہ سارے معاملات
کبھی بھی گروپ کو نقصان نہ پہنچائے، وہ کبھی بھی میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے، وہ کبھی بھی جو ہے ماتا کے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے، وہ بڑی دلیری کے ساتھ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ مبارک ہے وہ ایماندار جو کلیسیا کے لیے جاگتے رہتے ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر میں بے شمار یہ حوالہ جات بھی ہمیں ملتے ہیں، لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے شارٹ جو ہے ہم ان ساری باتوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ یاد رکھیں گھر کے حالات جب خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیں آپ نے اپنے گھر کو سنبھالنا ہے۔ ایمانداروں کے رویے یہ ہونے چاہیے۔ کلیسیا کے اندر اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو آپ نے بڑے حکمت کے ساتھ جو ہے اسے حفاظت میں رکھنا ہے، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی تباہ ہو جائے، خدا نہیں چاہتا کوئی ہلاکت کے دریا میں غرق ہو جائے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ میں نوبت پہنچے۔ لیکن یہی وہ باتیں ہیں، آپ نے ایسا رویہ رکھنا ہے کہ آپ اپنے گھرانے کو بچانے والے بن جائیں۔ آمین۔ اور آپ کو پتہ ہے نوح نے اپنے گھرانے کو بچا دیا۔ حالات باہر کے حالات ناسازگار ہیں، باہر کے حالات ہمیں بہتر نظر نہیں آ رہے، باہر کے حالات جو ہیں وہ خراب ہیں، لیکن پھر بھی ان حالات میں بھی جو ہے نوح نے اپنے خاندان کی حفاظت کی اور ان کے لوگوں نے ان کی آواز کو سنا، اس کے گھرانے نے اس کی آواز کو سنا۔ اچھا جی، تیسری بات، شیر کا ایک رویہ یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ شیر کبھی بھی سستی اور کاہلی کا شکار نہیں ہوتا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یاد رکھیں یہ ہماری روحانی جنگ ہے، ہمارے بچے نافرمان ہیں، حالات، غربت، مایوسی، پریشانی جب گھر کے اندر آ جاتی ہے تو ہم نے جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ میں نے بطیرے والدین سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں وہ نہیں سننا، انہوں چھاٹنے والے باتیں، پر یاد رکھیں ایمانداروں کا رویہ یہ ہے کہ وہ جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آپ نے ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا ہے، ہر وقت آپ نے غور و فکر کرنی ہے۔ کبھی بھی آپ نے اس طرح نہیں سوچنا، کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اب تو معاملہ بڑا خراب ہے، کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں اس وقت جو ہے وہ جنگ نہیں کر سکتا، بلکہ بائبل یہ سکھاتی ہے، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ شیر کا رویہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتا ہے، وہ کبھی سست نہیں ہوتا، وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا، کبھی سستی اور کاہلی کا شکار نہیں ہوتا، وہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ جب آپ کے گھر کے اندر حالات ناسازگار ہو جائیں، کلیسیا کے حالات ناسازگار ہو جائیں، گلی محلے کے حالات جب ناسازگار ہو جائیں تو یہ باتیں یاد رکھیں، آپ نے جنگ کے لیے تیار رہنا ہے، کیونکہ شیر کا یہ رویہ ہے کہ وہ جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں ایماندار ہوتے ہوئے ہم نے کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی۔ اس لیے یاد رکھیں ایماندار کے ٹارگٹ بہت بڑے ہیں، ایماندار کے گول جو ہے وہ بہت بڑے ہیں۔ آپ نے کبھی بھی اپنے ان ٹارگٹس کے لیے، اپنے ان گولز کے لیے آپ نے کبھی بھی جو ہے خوف میں نہیں آنا، آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ افسردگی کی حالت میں نہیں آ جانا۔ وہ کیا گیا ہے، بند کیا رہا ہے، حالات کیا ہو گئے ہیں، لیکن یاد رکھیں شیر کا یہ رویہ ہے کہ وہ ہر طرف جہاں جہاں پر بھی جاتا ہے وہ ایسے کام کرتا ہے کہ اس کے اندر خوف نظر ہی نہ آئے۔ آپ نے جب بھی کام کرنا ہے ایماندار کا رویہ ہے۔ ہم نے جو حوالہ لیا تھا وہ یہی تھا، لیکن صادق جو ہے شیر ببر کی طرح دلیر ہے۔ اور یاد رکھیں ایماندار ہمیشہ جو ہیں اسی طریقے سے کام کرتے ہیں جو بائبل مقدس بیان کرتی ہے۔ اچھا جی، ایک اور بڑا زبردست اب پوائنٹ ہمارے پاس ہے، 5واں پوائنٹ،
وہ یہ ہے کہ وہ کمال کا شکاری ہے. ایماندار کمال کے شکاری ہونے چاہیے. اس بات کو سیکھیے. دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ بڑے مجمع میں پیغام سنائیں. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ایک بندے کو کلام سنائیں. بہتر کیا ہے؟ بڑے جی سر جی ایک بندے کو کلام سنائیں. جی دوبارہ سنیں. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ہم بڑے مجمع کو کلام سنائیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم صرف ایک بندے کو کلام سنائیں. بہترین شکاری کون ہے؟ وہ بڑے مجمع میں جو بڑے مجمع میں کلام سنائیں. جی شاباش. جی ماسٹر صاحب بڑے مجمع میں جو بڑے مجمع میں کلام سنائیں. جی شاباش. ہاں دانو جو بڑے مجمع میں کلام سنائے یا ایک زندگی کو کلام سنائے. سنیں بہترین شکاری وہ ہے جس کی نگاہیں صرف اپنے ایک شکار پر رہتی ہیں. جب شیر شکار کرتا ہے تو اس کے سامنے جنگل کا ہر جانور ہوتا ہے لیکن اس کی نگاہیں صرف اور صرف اپنے شکار پر رہتی ہیں. وہ صرف اور صرف اپنے شکار پر فوکس کرتا ہے. اس کی سینس جو ہے اس کی آنکھوں کا ریفلیکشن جو ہے یاد ہے کہ صرف اپنے شکار پر رہتا ہے. دنیا کے جو بڑے بڑے خادمین ہیں وہ بڑے بڑے مجمعوں میں پیغام بھی سناتے ہیں تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بہترین تجربہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ ہے جب ایک شخص کو اپنے سامنے بٹھا کر کلام سنایا جاتا ہے. مجھے پوچھیں گے وائی تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. جواب یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کے حالات بیان کرے گا. مجمع کبھی بھی اپنی زندگی کے حالات بیان نہیں کرتا لیکن یاد رکھیں جب آپ پرسنل ٹاک کسی سے بھی کریں گے تو وہ اپنا سب کچھ آپ کے سامنے بیان کرے گا. اور یاد رکھیں شیر کا یہ رویہ ہے کہ وہ بہترین شکاری ہے. اور اب سوال آتا ہے ایمانداروں پر. ہم کیسے ایماندار ہیں؟ ہمارے رویے کیسے ہیں؟ آپ نے بہترین شکار کرنا ہے. بہترین شکار کرنا ہے. اور یاد رکھیں ایماندار ہوتے ہوئے آپ کے اندر یہ قابلیت ہونی چاہیے. آپ کی نگاہیں اپنے شکار پر ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنے شکار کو پکڑ سکیں. اور ایک اور اس کا رویہ بڑا زبردست ہے. شیر اگر وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو ترک نہیں کر دیتا. اس کے اندر کا جو پیشن ہوتا ہے جو جذبہ ہوتا ہے وہ ہر لمحہ اپنی فیملی کے اوپر لگا رہتا ہے. وہ بوڑھا ہے پر ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. وہ دیکھتا ہے بچے بیمار ہیں, کمزور ہیں, غربت ہے, مایوسی ہے, بچے نافرمانی کی حالت میں ہیں, تب بھی وہ ان کے ساتھ ہی کھڑا رہتا ہے. اور اس لیے ساتھ کھڑا رہتا ہے ان میں سے ایک بھی بھٹک نہ جائے, ان میں سے ایک بھی آوارہ نہ ہو. اور یاد رکھیں ایمانداروں کا یہ رویہ ہونا چاہیے. ہم اپنے بچوں کو کوستے ہیں, ہم اپنے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں. ایماندار ہوتے ہوئے ہمارے رویے ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو پکڑ لیں, ہم اپنی اولاد پر جو ہے مصیبت میں اس کے ساتھ کھڑے رہیں. یہ ہوا خدا کیا کہتا تھا؟ کہتا میں نے اپنے لوگوں کی مصیبت کو دیکھا ہے. کہاں پر تھا خدا؟ خدا کہاں پر رہتا ہے؟ کہاں پر رہتا ہے؟ عالم بالا پر. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں اترا ہوں. میں کیا ہوا ہوں؟ اترا ہوں. اس لیے
وقت میں اپنے لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے، اور ایماندار کی زندگی کا یہ رویہ ہے کہ وہ ہمیشہ مصیبت میں، ہر حالات میں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہر حالات میں ہم نے اپنے گھرانے کے ساتھ رہنا ہے، ہر حالات میں ہم نے کلیسیا کے ساتھ رہنا ہے۔ صرف ایک آخری اور بات، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، پوائنٹ آپ نہ بھی سے چلیں، ایک جملے کے طور پر لے لیں اس کو۔ شیر کا ایک گروپ ہوتا ہے، شیر کا ایک گروپ ہوتا ہے، لیکن یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس کے گروپ کے لوگ جو ہیں، شیر کے گروپ کے جو لوگ ہیں، وہ ہمیشہ شیر پر فخر کرتے ہیں۔ ہاللیلویا! ہم سب ایک گروپ ہیں، ہم سب اس جتنی بھی کلیسیا ہے، ہم سب ایک گروپ ہیں، اور ہمارا فخر یہودا کا شیر ببر ہے۔ ہاللیلویا! یہودا کا شیر ببر ہمارا فخر ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے، میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں جی آپ کے لیے۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے شیر کے رویے سے سیکھی وہ یہ تھی کہ وہ بہادر ہے، دلیر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کے لیے جاگتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وہ بہترین شکاری ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس کی زندگی کے اندر خوف نہیں ہے۔ اور یہ 5 پوائنٹ ہی آپ لکھ لیں، اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ ہے لیکن آپ اسے خود سے ریز کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ کمال کا لیڈر ہے، وہ کمال کا لیڈر ہے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ شیر کو جنگل کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جی کیوں کہا جاتا ہے؟ جی کیونکہ وہ دلیر ہے، اس کے رویے کی وجہ سے۔ شیر کو اس کے رویے کی وجہ سے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا ہے شروع میں کہ اس سے بڑے بڑے جانور جو ہیں وہ جنگل میں موجود ہیں، اس سے چھوٹے جانور بھی موجود ہیں، اس سے بھاری جانور بھی موجود ہیں، لیکن یاد رکھیں اس کے رویے کی وجہ سے اسے جو ہے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ 5 رویے آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ 5 رویے کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ جی شاباش، چلے جی۔ نمبر 1، کس کو ایک رویہ یاد ہے؟ ایک رویہ کس کو یاد ہے؟ جی شاباش، ہاں جی ماسٹر صاحب۔ وہ بہادر ہے جی، وہ بہترین شکاری ہے، شاباش جی۔ اور وہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتا ہے، جی کیا نظیر؟ وہ دلیر ہے جی، شاباش۔ وہ اپنے گھرانے کی فکر کرتا ہے، شاباش جی۔ اور وہ ہمیشہ بے خوف۔ اور یاد رکھیں یہ باتیں، یہ ایماندار کی زندگی کے 5 ستون ہیں، یہ ایماندار کی زندگی کے 5 ستون ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر یہ 5 ستون آ جاتے ہیں تو آپ بہترین بادشاہ بن جاتے ہیں۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہے اپنے ان 5 رویوں کی بدولت۔ آئیں یہ 5 باتیں ہمارے پاس ہیں، ان 5 باتوں کے لیے ہم نے خداوند کی حضوری میں دعا کرنی ہے۔